اس کا ایک حصہ ہمارا گھر ہے. گھر کے اندر کا ماحول. ہم جب گھر میں ہوتے ہیں تو ہم کسی کے بڑے کسی کے چھوٹے انہی دو کیفیت میں زندگی گزارتے ہیں. یا ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں یا کوئی ہمارا ذمہ دار ہوتا ہے. انہی دو شکلوں سے گھر میں زندگی گزرتی. یعنی یا تو ہمارا کوئی ذمہ دار ہے یا ہم کسی کے ذمہ دار ہیں. دونوں کے حقوق کی رعایت کرنی ہے ہمیں گھر کے اندر. گھر کے اندر ایک ایسا خوبصورت ماحول ہو جس ماحول میں رہنے والے لوگ پرسکون اور پرکیف زندگی گزاریں, خوشحالی کی زندگی گزاریں. گھروں کے اندر چھوٹی موٹی باتیں ہونا یہ فطری باتیں ہوتی رہیں گی, ان کو کوئی نہیں روکتا. چھوٹی موٹی باتیں ہونا فطری بات ہے, ان کو شریعت بھی نہیں روکتی. لیکن گھر کا ماحول کیسا ہو یہ ذمہ داری مرد کی بھی ہے اور عورت کی. جو معاشرتی نظام ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ ہمارا گھر ہے. اگر میرے گھر کا ماحول صحیح ہوگا تو ہم سے جڑے جتنے بھی رشتے ہیں سب صحیح ہوں گے. اگر میرے گھر کا ماحول صحیح نہیں ہوگا تو ہم سے جڑے جتنے بھی رشتے ہیں یہ صحیح تو ہو ہی نہیں سکتے. نبھانا تو چھوڑ دیجیے, یہ صحیح ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے مرد اور عورت دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنائیں. اب یہ کہ وہ کون سے اصول اور ضابطے ہیں جن کی بنیاد پر گھر کے اندر ماحول بہتر ہوگا, تو اس کا ایک ہی ضابطہ ہے, ایک اصولی ضابطہ ہے. اور اگر میں بات عرض کروں معاشرتی امور میں, اور معاشرتی امور میں صرف میرا گھر نہیں آتا, میرے گھر سے باہر نکلنا اور گھر کے اندر رہنا دونوں زندگی. معاشرتی امور میں ہمارے یار دوست ہیں, اعزاء اقربا ہیں, رشتہ دار ہیں, ملنے جلنے والے ہیں, سب کے سب ہمارے معاشرتی امور میں آتے ہیں. آپ ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا بھر سے منہ پھیر لیں. اور ہمارے یہاں شریعت میں تو رحمانیت ہے ہی نہیں. یعنی دین سے دنیا سے لا تعلقی, بے رغبتی اور دنیا کو چھوڑ کر کسی کونے میں بیٹھ جانا, گوشہ نشینی اختیار کر لینا, یہ شریعت میں ہے ہی نہیں, مراد ہی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اس کو زندگی سمجھتا ہے, اس کو دین سمجھتا ہے, تو حقیقتاً بیچارہ وہ دین کو سمجھنے سے قاصر ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ صرف اور صرف اپنی نماز, اپنے روزے اور مسجد اور گھر, اس کے علاوہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی اور چیز ہو ہی نہ تو آپ کو اجر کس چیز کا ملے گا؟ آپ کو والدین کی خدمت نہیں کرنی, آپ کو بیوی بچے نہیں پالنے, آپ کو گھر دکانداری نہیں کرنی, آپ کو تجارت ملازمت نہیں کرنی, آپ کو معاشرتی امور نہیں دیکھنے, آپ کو لوگوں کے معاملات سے دلچسپی نہیں, آپ کو لوگوں کے معاملات کے حل کرنے یا بگڑے ہوئے ماحول کو بہتر کرنے میں دلچسپی نہیں, آپ کو معاشرہ صحیح بنانے میں دلچسپی نہیں, آپ کو کوئی دوست یار نہیں, آپ کو کوئی ملنے جلنے والے نہیں, آپ کے ساتھ کوئی اٹھنے بیٹھنے والے نہیں, آپ کسی کے غم میں شریک نہیں, آپ کسی کے دکھ میں جاتے نہیں, آپ کسی کی خوشی میں شریک نہیں, آپ کسی کی خوشی کی فکر کرتے نہیں, تو یہ زندگی تھوڑی ہے. یہ تو بالکل ایک یوں ہی سمجھ لیجیے ایک بے مطلب بے مقصد ایک آدمی دنیا میں پڑا ہوا ہے. بھائی آپ کسی کے بڑے بھائی ہیں, کسی کے چھوٹے بھائی ہیں, آپ کی کوئی بہن ہے, آپ کو کوئی والدین ہے, آپ کے کوئی چچا ہے, کوئی دادا ہے, کوئی پھپھا ہے, کوئی خالو ہے, کوئی ماموں ہے, کوئی نانا ہے, کوئی نانی ہے, کوئی آپ کے بھتیجے ہیں, کوئی آپ کے بھانجے ہیں, بھتیجیاں بھائی, یہ رشتے ہیں. اور آپ نے بالکل لیا سب چھوڑ دیا اور ایک تسبیح ایک عدد لے لی اور مسجد میں جا کے بیٹھ گئے, تو شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. یہ سادھو گیری شریعت میں نہیں ہے, یہ رحمانیت شریعت میں نہیں ہے. آپ کو ہر ایک کا سامنا کرنا ہے, ہر ایک کے ساتھ رہنا ہے. پھر اس سے جو آپ کو تکلیف ہو آپ اللہ کے لیے اسے معاف کر دیں تو آپ کو اجر ملنا ہے. اور اگر آپ اس کے ساتھ کوئی بھلائی کر سکتے ہیں, کریں گے, تو اس پر بھی اللہ کو اجر ملنا, آپ کو اللہ کی جانب سے اجر ملنا ہے. احسنو کا جو حکم ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے سلیقے سے پیش آؤ, اچھے طریقے سے پیش آؤ, حسن سلوک کرو, تو کہاں پایا جائے گا؟ حسن سلوک نمازوں میں تو نہیں ہوتا. بھائی نماز میں تو آپ کی مجبوری ہے کہ آپ اللہ کی تعریف کریں گے. نماز میں کیا حسن سلوک کریں گے آپ؟ بھائی نماز میں آپ اللہ کی تعریف کریں گے اور پھر اچھا نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ آپ روزہ رکھیں گے تو اللہ کے لیے رکھیں گے, اگر آپ اللہ کے لیے نہیں رکھیں گے تو کیا کریں گے؟ آپ زکوٰۃ دیں گے تو اللہ کے لیے دیں گے, نہیں دیں گے تو کیا کریں گے آپ؟ حسن سلوک یہ نہیں ہے. حسن سلوک کی بنیاد معلوم کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن سلوک یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو آپ بھلائی کریں. حسن سلوک یہ تو بدلہ ہو گیا, برابری ہو گئی کہ انہوں نے آپ کو دعوت میں پوچھا, آپ نے بھی پوچھ لیا, انہوں نے آپ کو چائے پلائی, آپ نے بھی ان کو چائے پلا دی, انہوں نے آپ کو کبھی قرضہ دیا تھا تو آپ نے بھی دے دیا, یہ تو بدلہ ہوا. حسن سلوک یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھی آپ بھلائی کریں, اور آپ بھلائی نہ کریں, آخری درجے کی بات میں کہوں تو کم سے کم اس کے بارے میں برا نہیں سوچیں, آپ بھلائی نہ کریں. معلوم اس لائق نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں, خاموش رہیں,
भलाई ये भी है, लेकिन हमारा तो मसला बड़ा उल्टा है, बड़ा नाजुक है। बेचारा हमारे साथ एक आदमी ज़िंदगी पर भलाई करे, कभी बेचारा न कर सके, फिर लीजिए क्या क्या सुनाते हैं उसको बेचारे को। तो लोग कहते नहीं है कि भाई अच्छाई करने का दिल नहीं करता, मालूम है हमारी करतूतों की वजह से नहीं करता, हमारी ज़बान से उसको ज़ख्म है, हमारे हाथ पैर से उसको तकलीफ़ है, हमारे हरकतों से वो परेशान है। बेचारा सोचता है इससे चल ना करके क्या पाए, जो ना करके क्या नहीं होगा। इसलिए माशरा जो है उसकी बुनियाद माँ और बाप और उनकी औलाद और उसूल में यानी ऊपर तक और फुरूअ में यानी नीचे तक। तो माशरे का एक हिस्सा है मियाँ और बीवी, एक हिस्सा है। कुल माशरा नहीं है मियाँ बीवी, माशरे का एक हिस्सा है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरु मताअ दुनिया अलमरअतु सालिहा। इस दुनिया के अंदर किसी इंसान को अगर सबसे अच्छी कोई चीज़ मिल सकती है और किसी इंसान का नसीब जाग सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक बेहतर औरत मिल जाए। अब ये बेहतर औरत कहाँ मिलेगी? आसमान से तो नहीं टपक के आएगी। बेहतर औरत कौन होगी? हमारी अम्मा होगी, हमारी बहन होगी, हमारी बीवी होगी, हमारी बेटी होगी, यही तो होगी। हमारी खाला होगी, हमारी पुप्पी होंगी, दादी होंगी, नानी होंगी, इन्हीं में से तो कोई बेहतर औरत होगी। तो बेहतर औरत को बनाने की जो बात है ना, ये जिम्मेदारी तो हमारी है। हमने उसकी अच्छी तालीम की फ़िक्र की होती, उसकी अच्छी तरबियत की फ़िक्र की होती, तब तो एक बेहतर औरत बनती। भाई बेहतर औरत का कोई सांचा तो होता नहीं है कि उस सांचे में डाल दिए गए तो फिर बेहतर औरत बन गई, उस सांचे से नहीं निकली तो बुरी औरत हो गई, ऐसा तो नहीं होता। इसलिए एक अच्छी औरत कहाँ बने इसका कोई कारखाना नहीं है, इसका कारखाना माशरा है और माशरा हम हैं। जैसे हमने अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का ख्याल किया होगा वैसे ही हमारे घर में औरतें होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए माशरे में मर्द और औरत इनके कई रिश्ते होते हैं। मर्द और औरत के तो सारे रिश्ते हैं, बाप की शक्ल है, माँ की शक्ल है, बहन की शक्ल है, बीवी की शक्ल है, बेटी की शक्ल है, भाई की शक्ल है, यही तो रिश्ते हैं ना। तो माशरती उमूर के तमाम रिश्तों में एक रिश्ता है मियाँ और बीवी, और ये इतना पाकीज़ा रिश्ता है, इसको पता नहीं इस्लाम के ताल्लुक़ से लोगों ने गलत बदगुमानी फैला दी। इस्लाम में मर्द और औरत के दरमियान जो पाकीज़ा रिश्ते हैं, पाकीज़ा तमाम रिश्तों में एक पाकीज़ा रिश्ता मियाँ और बीवी का है। और मियाँ और बीवी में आपस में हुकूक है, एक दूसरे की जिम्मेदारियाँ, एक दूसरे की, एक दूसरे का ख्याल करना, एक दूसरे की निगरानी करना, एक दूसरे की फ़िक्र करना, एक दूसरे के लिए सोचना, ये माशरती उमूर में है। अच्छा हुआ क्या, मौजूदा दौर में बड़ी आसानी और बड़ी चालाकी से जहाँ इस्लाम पर 50 इल्ज़ाम लगाए हुए हुकूकों ने, वहाँ ये भी इल्ज़ाम लगा दिया कि मुसलमान चाहते हैं औरतें घरों के अंदर रहे, बाहर न जाए, और उनको 10 किलो का बुर्का पहना दिया गया और पता नहीं क्या क्या पहना दिया गया और फलां, बहुत तरह तरह की बकवास होती रहती है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, औरत घर के अंदर है और वो आपके लिए खाना पका दे, आपको पानी ला के दे दे, आपके कपड़े धो दे, आपके जूते चप्पल साफ़ कर दे, आपके घर आने जाने के लिए बाकायदा आपका इंतज़ार करे, आपको नाश्ता बना के दे दे, आपकी तमाम चीज़ों का ख्याल करे, तो ये औरत अब इस्लाम की नज़र में बहरहाल ये मर्तबा है हर एक का। अब क्या कहा आप लोगों ने कि ये तो औरत को बिल्कुल ग़ुलाम बना के रखा है और बांदी बना के रखा है, और यही औरत होटलों में चाय पिलाए तो तरक्की हो जाए, यही औरत शराब खानों में शराब पिलाए तो तरक्की कहलाए, यही औरत सड़कों पे जो है बेपर्दा घूमे और रैंप पर नाचे कूदे तो यही तरक्की कहलाए। मतलब सोचने वाली बात, जो औरत घर के अंदर रह के अपने अब्बा की, अपने भाई की, अपने शौहर की, अपने आने वाले रिश्तेदारों की खिदमत करे तो वो औरत बेवकूफ़ और पागल कहलाए, घर की नौकरानी कहलाए, इस्लाम का दबाव कहलाए। और यही औरत सड़कों पे, होटलों पे, जहाज़ों पे और रेलवे स्टेशनों पे और हर जगहों पे चाय पिलाए तो चाय सर्व कर रही है तो वो फिर वो तरक्की कहलाए। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मतलब काम तो औरत का वही है ना। औरत से आपने क्या काम लिया हमें बताइए? आपने इस्लाम पे इल्ज़ाम लगाया और उसके बाद कहा कि इस्लाम औरत को आज़ादी नहीं देता। आपने जो आज़ादी दी उसमें हमको बताइए कि औरत से आपने क्या काम कराया, बताइए जो कुछ कराया, कौन सी खिदमत ली आपने, बताइए ना कौन सी खिदमत ले ली आपने। आप भी तो औरतों ही से शराब पिलवा रहे हो कैफ़े में, बार में, और उसके अलावा जो कुछ है वो कर ही रहे हो। और थोड़ा बहुत फिल्मों में आदमी हाथ पर चलाता भी है, औरत को सिर्फ नाचने के लिए तो आपने फिल्मों में रखा है कि किसी और काम के लिए रखा है। भाई डिशुम के लिए आदमी है, नाचने के लिए औरत वहाँ भी है। नहीं, आपने औरत का कौन सा अच्छा इस्तेमाल किया? वो जो इस्तेमाल किया वो बताइए। इसलिए इस्लाम एक पाकीज़ा और मुअज़्ज़म मज़हब है
اور اسلام ایک باعزت باوقار عزت مرتبہ دیتا ہے مرد کو بھی عورت کو بھی۔ اسلام نے کہا نا، کسی آدمی نے بہت پیاری بات کہی تھی، پڑھ رہا تھا کہ ایک صاحب تھے تو انہوں نے جو ہے اسے عورتوں کے بارے میں بات کرنے لگے، طرح طرح کی باتیں ہونے لگی، تو کہا کہ آپ اپنی عورتوں کو بند رکھتے ہیں اور کسی سے ملنے نہیں دیتے ہیں، تو بہت سی باتیں ہوتی رہیں۔ انہوں نے کہا کہ طرح طرح کی باتیں جب اس میں ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ جو کسی ملک کی کوئی رانی اور مہارانی ہو تو کیا اس تک ہر آدمی مل سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے؟ تو کہا بھائی اس تک تو نہیں پہنچ سکتا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کے یہاں کوئی ایک رانی مہارانی ہوتی ہے جس سے سب نہیں مل سکتے، مسلم گھرانوں میں ہر عورت رانی اور مہارانی ہوتی ہے، اس سے ہر ایک نہیں مل سکتا، اس سے ملنے کے لیے اس کے درجے ہیں، ہر ایک نہیں مل سکتا، اتنا آسان تھوڑی ہے کہ ہر ایک مل جائے۔ تو آپ کے یہاں رانی مہارانی کو ایک ہوتی ہوگی، اور اسلام میں تو بیٹی بھی رانی ہے، بہو بھی رانی ہے، بہن بھی رانی ہے، ماں بھی رانی ہے، ہر ایک تھوڑی آ جا کے شیک ہینڈ کر لے گا جا کے۔ اور آپ کو سچ بات بتاؤں، کسی بزرگ نے بہت اچھی بات کہی ہے، بہت پیاری بات کہی ہے کہ جو لوگ عورتوں کی آزادی کا نعرہ دے رہے ہیں نا، یہ عورتوں کی آزادی کا نعرہ نہیں دے رہے، یہ عورتوں تک پہنچنے کی آزادی کا نعرہ دے رہے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے، عورتوں کی آزادی اور عورتوں تک پہنچنے کی آزادی، دو الگ الگ باتیں۔ عورتوں کی آزادی ہے تو آپ اپنی بہن کو اپنی بیٹیوں کو ننگا گھمائیے، کسی نے روکا تو نہیں، روکا کسی نے، ہم نہیں گھماتے، آپ گھمائیے، مسلمان نہیں گھماتے، اسلام نہیں گھومنے دیتا، آپ کی مرضی، آپ کے دھرم میں ہوگا، آپ کے مذہب میں ہوگا، گھومیے جا کے، اس سے اسلام نے روکا تو نہیں، مسلمان تو نہیں روکتے۔ لیکن سچ بات آپ کو بتا دوں، بڑے نکتے کی بات جو میں نے کہی، بزرگ نے کہی ہے، وہ بہت پیاری بات ہے کہ دراصل یہ عورتوں کی آزادی کی لڑائی نہیں ہے، یہ گندے، یہ خبیث، یہ گندے لوگ، یہ ناپاک و نجس لوگ دراصل عورتوں تک پہنچنے کی آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اس کا نام انہوں نے دے دیا عورتوں کی آزادی۔